السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، دین اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ من احب ان یبسط له فی رزقہ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی رزق میں فراوانی آئے، اس کی رزق میں برکت ہو، اس کی رزق میں کشادگی ہو، اور اس کی اجل اور اس کی موت میں تاخیر ہو، یعنی عمر میں اضافہ ہو، زندگی میں اضافہ، برکت ہو، تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے، حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ صلہ رحمی کرنا اتنا مبارک عمل ہے، اتنا افضل عمل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی رزق میں برکت آتی ہے، انسان کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، کشادگی نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمر میں بھی کشادگی ہوتی ہے صلہ رحمی کرنے سے۔ لہذا ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلقات نہیں رکھتے، صلہ رحمی نہیں کرتے، انہیں بھول جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی اگر ان کے رشتہ دار ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں گے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، ان سے اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کریں گے، تو وہ بھی بدلے کے طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، صلہ رحمی کریں گے۔ اور اگر ان کے رشتہ دار ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، ان سے اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے، تو وہ بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کریں گے، اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے۔ جبکہ یہ مفہوم سراسر غلط ہے، یہ سوچ اور یہ فکر سراسر غلط ہے۔ صلہ رحمی کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اگر رشتہ دار قطع رحمی کریں تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، اگر وہ بدسلوکی کریں، اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ نہ کریں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے، اگر وہ نہ دیں تب بھی ان کو دیا جائے۔ بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ ہمیں دونوں صورتوں میں صلہ رحمی کرنی ہے۔ اگر وہ رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، صلہ رحمی کریں، تب بھی ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے۔ اور اگر وہ قطع رحمی کریں اور تعلقات آپ سے اچھا نہ رکھیں، اچھا برتاؤ آپ کے ساتھ نہ کریں، تب بھی ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے۔ دونوں صورتوں میں ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، جو بدلے کے طور پر رشتہ داروں سے تعلقات بنائے۔ لیس الواصل بالمکافی، بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرنے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، در حقیقت صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس سے قطع رحمی کی جائے، اگر قطع رحمی کی جائے، تعلقات کو ختم کیا جائے، تو پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے، پھر بھی وہ تعلقات کو بنائے رکھے، پھر بھی وہ حسن سلوک کرے، پھر بھی وہ اچھا برتاؤ کرے، وہ ہے صلہ رحمی کرنے والا۔ لہذا ہمیں صلہ رحمی کرنا چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ ہر حالت میں۔ وہ آپ سے، ہم سے اگر صلہ رحمی کرتے ہیں تب بھی ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور اگر وہ قطع رحمی کرتے ہیں، تعلقات ختم کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، تب بھی ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے اور ان سے تعلقات کو استوار رکھنا چاہیے اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تب جا کر کے ہمیں یہ اجر و ثواب حاصل ہوگا اور یہ مقام حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے گا، کشادگی اور فراوانی نصیب فرمائے گا، اور ہماری عمر میں، ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالی برکت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق اور واجبات کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے اچھے تعلقات بنائے رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔